یس. میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی. سوری، غالباً میں نے آپ لوگوں کو میٹنگ کے دوران ڈسٹرب کیا. عرفان صاحب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. تو ایسا ہے کہ ضروری بات کے لیے آپ مجھ سے وقت لے لیجیے. اس وقت تو ہم مصروف ہیں. سر، وقت لے لیتا میں آپ سے، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا. دراصل میں آج رات کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہا ہوں، بہت ضروری کام سے. اسی لیے بغیر اپائنٹمنٹ کے حاضر ہو گیا. فرمائیے، کیا بات؟ وہ آپ لوگ ذرا تھوڑی دیر کے لیے پلیز. تھینک یو. جی. کیا ہے؟ 5 لاکھ روپے آپ کی نظر. کیوں؟ عرفان صاحب، آپ اس کیس سے ہٹ جائیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کون سا کیس؟ دیکھیے، اگر آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو خریدنے کے لیے آئے ہیں تو میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے، ہم لوگ بکاؤ مال نہیں. عرفان صاحب، یہ کاروبار کی دنیا ہے. یہاں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی قیمت کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ، کسی کی بہت زیادہ. سارا مال بکا ہوا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کاروباری دنیا میں بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر ایک تختی لگی ہوتی ہے، ناٹ فور سیل. یہ پیسے یہاں سے اٹھائیے اور جائیے. ہم نے آپ کو شریفانہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، دولت دے کر. لیکن اگر آپ ہی بچوں کو یتیم اور والدین کو بے سہارا کر دینے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے موت سے ڈرا رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میرا ایک وقت مقرر ہے، اس میں ایک لمحہ جلد یا دیر نہیں ہو سکتی. جس گولی پہ میرا نام لکھا ہے وہ مجھے ضرور لگے گی. وہی گولی لگے گی مسٹر عرفان جس پر آپ کا نام لکھا ہے. یو آسک فار اٹ. آپ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور قانون کی روح سے قانون کی روح سے آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ قانون آپ ہی نہیں جانتے. تھوڑا بہت قانون ہم بھی جانتے ہیں. اسی لیے دھمکی دیتے وقت میں نے کسی گواہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھا. گڈ بائے مسٹر عرفان. لگے گی مسٹر عرفان جس پر آپ کا نام لکھا ہے. یو آسک فار اٹ. آپ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور قانون کی روح سے آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ قانون آپ ہی نہیں جانتے.